الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نزل القرآن الحكيم على النبي الحليم الذي هو على خلق عظيم، وجعله الدليل على خير سبيل، وكتابا فيه تفصيل وبيان وتحصيل، ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه. والصلاة على من أرسل حجة للعالمين، وكان نبيا وآدم بين الماء والطين، وآله بحار العلوم والحقائق وكنوز المعارف والدقائق، الذين أوتوا علم الكتاب تأويلا وتفسيرا، وذهب الله عنهم رجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كربوبلا، وأورثنا القرب إلى انقضاء اليوم. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. درود بھیجے محمد آل محمد کی ذات پر. محرم الحرام کی آج پہلی مجلس سے ہم ذکر حسین ابا عبداللہ کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یقیناً ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے. تو آئیے سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا اس ذکر ابا عبداللہ الحسین کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارا آئندہ سال ہمیں اس سے بھی بہتر انداز میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا جو بھی مومن مومنہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو فرش ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام بچھا رہے ہیں، پروردگارا ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارا شایان حیدر کرار علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہو انہیں ہر دشمن کی شر سے محفوظ فرما. پروردگارا حاضرین محفل حاضرین مجلس کی جو بھی شرعی حاجت ہے اسے برابر فرما. پروردگارا بانی مجلس جس نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اس کی جو بھی شرعی حاجت ہے اسے پورا فرما. پروردگارا طلاب علم تشریف فرما ہے، ان کے امتحانات قریب ہے. پروردگارا ذکر ابا عبداللہ الحسین کے واسطے سے انہیں امتحان میں کامیابی و سرخروئی نصیب فرما. پروردگارا ہم سب کو دین مبین اسلام کو کما حقہ سمجھ کر دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما.
परवरदिगारा मराजीन इज़ाम को उम्र तूलानी व सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा उलमाए हक्का का साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमा। परवरदिगारा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा। हमें इमाम के मुहस्सिस अंसार के सफ़ में शामिल होने की तौफीक अता फरमा। इन दुआओं की इजाबत के लिए बार दीगर सलवात। आज़ादारी सईद शुहदा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, ये शाआइरुल्लाह में से है। ये जिक्र सन 61 हिजरी अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की शहादत के बाद से जिक्र अबा अब्दुल्लाह होता आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया में हो रहा है और ता कयामत तक होता रहेगा। इसलिए कि जो शाआइरुल्लाह है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। जो शाआइरुल्लाह को खत्म करने की तकद्दो करेगा, जो शाआइरुल्लाह के खिलाफ तहरीक चलाने की कोशिश करेगा, वो खुद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जिक्र ता कयामत तक बाकी रहेगा। इसलिए कि शाआइरुल्लाह जो खुदा के अमर और दीन मुबीन के लिए जो कुर्बानी देता है, दीन मुबीन इस्लाम को बचाने के लिए जो कुर्बानी देता है, वो कभी रायगा नहीं जाती। देखे, दुश्मन शनासी इंसान के लिए जरूरी है। ये जान ले कि मैं कौन हूं, मेरे क्या अकायद है, मेरा किससे ताल्लुक है, किनको मैं तस्लीम करता हूं, और मेरे मद्द मुकाबिल दुश्मन उसके क्या अज़ाइम है। जब तक इंसान दुश्मन शनासी के पहलू को दरक न करे, उस वक्त तक कमा हक़्क़हू अपने अकीदे की दिफा नहीं कर सकता है। हुदूद का पता चलना चाहिए कि मेरा हद कहां तक है, और दुश्मन इस हद को अबूर करके अंदर आना चाहता है। तो लिहाजा इस्लाम शनासी के साथ साथ दुश्मन शनासी भी लाजमी है। दुश्मन दो तरह के होते हैं, एक तो बरमला अकायद हक्का वहदानियत इलाही, तौहीद रिसालत, अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की इमामत, इसी तरह मुसल्लमात दीन का इनकार करता है, बरमला इनकार करता है, मद्द मुकाबिल आके इनकार करता है। जैसे कि कुफार की यही हालत है, जिनके मुतालिक सूरह काफिरून में वाज़ेह तौर पर रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ए मेरा हबीब कह दे इनसे कि कुफार, मैं उनकी इबादत नहीं कर सकता जिनकी तुम इबादत करते हो। तो यहां पर कुफार खुदा के मुकाबले में आके अपने उन बुतों की परस्तिश करते थे, लिहाजा इस अकीदे के मुकाबले में वो आते थे और मुकाबले में आके बताते थे कि भाई आपके अकायद कुछ और है, हमारे अकायद कुछ और है। खुदा की कमा को बंदगी करने वाले को भी पता था कि मैं वहदहू ला शरीक का मुती हूं, फरमानबरदार हूं, उसकी बंदगी करता हूं। मेरे मुकाबले में कुछ कुफार है, कुछ सरकश है, जो खुदावंद मुताल की वहदानियत को तस्लीम नहीं करते हैं, खुदा के मुकाबले में किसी और की पूजा करते हैं। ये दुश्मन जो बरमला सामने आता है, जो मध्य मुकाबले में अलल ऐलान आता है, ये छुप के वार नहीं करता है, ये दुश्मन इतना खतरनाक नहीं है जितना वो दुश्मन खतरनाक है जो हमारे सफों में बैठकर कारकर्दगी और अजाइम और उसका किरदार वही होता है जो बरमला इजहार करने वाला दुश्मन का होता है। इसलिए कि बरमला जो आपका मध्य मुकाबले में आता है, जो आपसे जंग लड़ना चाहता है, जो आपके अकायद के खिलाफ अपने खुद साख्ता अकायद को बनाया हुआ है, उसके मुकाबले में आप हदबंदी करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं, फौज रखते हैं, उसे अपने हुदूद से तजावुज करने नहीं देते हैं। क्यों? इसलिए कि ये आपके आंखों के सामने है। अलल ऐलान वो दुश्मन होने का ऐलान कर रहा है, अलल ऐलान बता रहा है कि मैं उन अकायद को तस्लीम नहीं करता हूं जिनका तुम करते हो,
میں ان رسومات کا پابند نہیں ہوں جن کا تم پابند ہو، میں ان عقائد کو پاؤں تلے رونتا ہوں جنہیں تم سر تسلیم خم کر کے قبول کرتے ہو۔ یہ دشمن اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا وہ دشمن ہے جو آپ کے صفوں میں بیٹھ کر وہی کام کرتا ہے جو آپ کے سامنے والا دشمن کرتا ہے۔ آپ کے صفوں میں چھپا ہوا ہے، آپ اس کو اپنا سمجھتے ہیں لیکن اس کے عزائم اپنے نہیں ہیں۔ یہی ماحول کریٹ ہوا تھا معاویہ علیہ اللعن والعذاب کی رحلت کے بعد۔ وہ اپنی رحلت کے بعد اس نے اپنے بیٹے یزید کے لیے تخت نشینی اور خلافت کا وصیت نامہ اپنے سراہنے کے نیچے رکھا۔ اب جب اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تو ظاہراً تو اسلام کے لبادے میں تھا، ظاہراً تو مسلمانوں کا خلیفہ تھا، ظاہراً تو اسلام کا نعرہ لگاتا تھا، لیکن اس کے عزائم کچھ اور تھے۔ حقیقت میں وہ اسلام کی جڑوں کو کاٹنا چاہ رہا تھا، حقیقت میں اسلام کے نام کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ ظاہراً وہ توحید کا اقرار کرتا تھا اور مخفیانہ طور پر توحید کے جو تقاضے ہوتے تھے انہیں ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ معنی اس کی یہ سازش، اس کے خفیہ عزائم ظاہر ہوتے خود اس کے کلام سے۔ جب اس نے کہا، جب تخت نشین ہو تو برملا کہا لعبت بنو ہاشم فلا خبر جاء ولا وحی نزل، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ اس کے اس شعر پر ذرا غور و فکر کرے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ بنو ہاشم نے اس حکومت کو ایک ڈونگ کی طرح رچایا ہے، نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی۔ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ بھائی اسلام بذریعہ وحی ہم تک پہنچا ہے۔ تمام عقائد حق کا، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، امر بالمعروف ہو، تمام شعائر، تمام مسلمات دین، کلمہ لا الہ الا اللہ، انبیاء ما سبق کا تمام زحمات اور جو دین کی طرف جو دعوت دیتے تھے، یہ تمام مسلمات الہی بذریعہ وحی ہم تک پہنچے ہیں۔ جب وحی کا ہی انکار کیا جائے تو آگے بچتا کیا ہے؟ سب کچھ ختم ہوتا ہے۔ ہم تک اسلام پہنچا ہے بذریعہ وحی، قرآن پہنچا ہے بذریعہ وحی، حج کے احکام بذریعہ وحی، روزے کے احکام بذریعہ وحی، تمام مسلمات بذریعہ وحی پہنچے ہیں، تمام محرمات، تمام واجبات کلام الہی قرآن میں ذکر ہے۔ جب قرآن کا ہی انکار کیا جائے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا اس نعرہ جو کہ 1,24,000 انبیاء نے لگائے ہیں، اسی نعرے کے توسط سے لوگ جوک در جوک اسلام کے دائرے میں آئے ہیں، خدا کی وحدانیت کو اقرار کیا ہے۔ جب اس نعرے کا ہی انکار کیا جائے تو اس انکار کرنے والے کو کس دلیل کی روشنی میں مسلمان اور مسلمانوں کا حاکم کہا جاتا ہے؟ اسی لیے اس کے چھپے کرتوتوں کو ابا عبداللہ الحسین جو کہ امام حق تھے سمجھ گیا، اور سمجھ کے اس کے برسر پیکار ہوا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام، یہ دین خداوند الہی، یہ توحید، یہ مسلمات جو 1,24,000 انبیاء نے جو زحمتیں اٹھائی تھی، جس کلمہ توحید کی طرف انہوں نے دعوت دیا تھا، اس کلمہ توحید کو دنیا کے صفحہ ہستی سے یہ شخص مٹانا چاہ رہا تھا۔ اسی لیے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس یزید ابن معاویہ جیسے کی کبھی اطاعت نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ہین حیات میں تھے، لوگوں کو دین حق کی طرف دعوت دے رہے تھے، لوگ جوک اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے کفار کا ایک وفد آیا،
اور اس کا مطالبہ تھا، اے محمد ابن عبداللہ، آپ بھی اس سرزمین میں، اس جزیرہ عرب میں زندگی کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں یہاں پر، تو لہٰذا ہمیں لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، آئیے ایک سمجھوتا کرتے ہیں، ایک افہام و تفہیم سے رائے حل نکالتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ بعض روایت میں 6 مہینے کی تعبیر ہے، بعض میں 1 سال کی ہے۔ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس افہام و تفہیم سے، اس سمجھوتے سے دونوں اس جزیرہ عرب میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو فوراً وحی ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے پیغمبر کہہ دے ان سے کہ میں اس کی پرستش نہیں کر سکتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں اس کی پرستش کروں گا جس کی تم پوجا کرتے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے عقائد تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اس سمجھوتے پر امضاء نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے تمام مسلمات توقیفی ہے، اسلام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ من و ان، جیسا خداوند متعال نے کہا ہے ویسا عمل کرنا ہوتا ہے۔ اسلامی معاملات، عبادات اور مسلمات اسلام سے ہٹ کر دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے سمجھوتا، افہام و تفہیم ایک بہترین راہ حل ہے، ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن دین کے مسئلے میں افہام و تفہیم نہیں ہو سکتا ہے۔ دین کے مسئلے میں کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ دین پر جب حرف آ جائے تو دین کو بچانے کے لیے سب کچھ کو قربان کرنا ہوتا ہے، چاہے جان ہو چاہے مال ہو۔ دین کا مسئلہ توقیفی ہے، دین پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ابا عبداللہ الحسین نے اس بیعت کے مقابلے میں کہا، اگر اس دین کو بچانے کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو میں اے تیل تروارو تجھے دعوت دیتا ہوں، آؤ مجھ پہ ٹوٹ پڑو۔ لو کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین کا مسئلہ میرے قتل پر ہی ڈیپینڈ ہے تو اے تیل تروارو آؤ مجھ پہ ٹوٹ پڑو، اس لیے کہ دین کے مسئلے میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یزید کی بیعت کا مطلب ہے دین سے ہاتھ اٹھانا، جس طرح پیغمبر گرامی اسلام نے اس کفار کے سمجھوتے کو ٹھکرایا، اس لیے کہ ان کے سمجھوتے کو عمل کرنا ان کے عقائد کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا، اسی لیے یزید کی بیعت کو تسلیم کرنا یزید جو کہتا ہے اس پر عمل کرنے کے مترادف ہے۔ تو یزید جب تخت نشین ہوا تو لوگوں نے اس کو دین سمجھنا شروع کیا جو یزید پرچار کر رہا تھا، یزید کی ہر بات کو دین کا رنگ دے رہے تھے۔ اسی لیے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا جو مطالبہ ہوا تھا سرزمین مدینہ کے اندر، اس مطالبے کو یکسر ٹھکرا دیا۔ نہیں ہو سکتا ہے 1,24,000 انبیاء کی زحمت ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کو بچانے میں، پیغمبر گرامی اسلام نے کفار و مشرکین کے پتھروں کا جواب دعاؤں سے دیتے ہوئے اس نعرے کو پوری دنیا کے چپے چپے تک پہنچایا ہے۔ تو لہٰذا آج یزید کی بیعت کا مطلب ہے انبیاء ماسلف کی تمام زحمتوں سے انکار کرنا۔ اسی لیے ابا عبداللہ الحسین نے اس نعرے کو بچانے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کے نعرے کو پوری دنیا تعصب قیامت تک کے لیے عمر جاودانی کو بخشنے کے لیے یزید کے مد مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اس لیے امام حق تھے، امام حق اور جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہوتا ہے کہ دین کو بچانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرے جس سے دین کا تحفظ ممکن ہو۔ کبھی دین کا تحفظ ممکن ہوا صلح کر کے، کبھی دین کا تحفظ ممکن ہوا جنگ کر کے۔ لہٰذا امام برحق پر واجب ہوتا ہے
کہ دین کو بچانے کے لیے ہر وہ طریقہ، ہر وہ حربے کو اپنائے جس سے دین کا تحفظ ممکن ہو۔ عزاداران سید الشہداء، یہ عزاداری شعائر اسلام میں سے ہے، لہذا اس کی بنیاد پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہے۔ جب اسلام کا پہلا شہید حضرت حمزہ شہید ہوا تو اپنی خواتین کو کہا جاؤ اس کے گھر میں جا کے تعزیت دو اور نوحہ کرو، اور ابا عبداللہ الحسین پر پیغمبر گرامی اسلام خود روئے ہیں۔ تو لہذا اس شعائر اللہ کو بچانا ہم سب پر لازم ہے، اور اس کی پرچار تعصب قیامت الحمدللہ ہوتے رہے گی۔ درود بھیجئے محمد آل محمد کی ذات پر۔ محرم کا پیغام یہ ہے، محرم کا تقاضا یہ ہے کہ جن شہداء نے دین کے لیے قربانیاں دی ہے، دین کے لیے تن من دن سب کچھ کو قربان کیا ہے، ان کا ذکر کیا جائے۔ ان محسنین اسلام کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ان کا ذکر کیا جائے، اور اس ذکر کو سال بسال پہلے سے زیادہ کیا جائے، اس لیے کہ ان کا حق ہے۔ اس لیے انہوں نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اور رب العالمین نے ان کے اس ذکر خیر کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ محرم کی آمد کے ساتھ امام رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اپنے محب، اپنے چاہنے والے، اپنا شیعہ، اپنا قریبی یعنی محب کو پیغام دیا، اس کو سمجھایا، ابن شبیب کو، کہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ہے، ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں رب العالمین نے حرمت، تقدس عطا کیا ہے۔ اس مہینے میں جنگ و جدال کو رب العالمین نے حرام قرار دیا، ان مہینوں میں سے ایک ماہ محرم ہے۔ اس مہینے کے لیے نہ کہ اسلام آنے کے بعد حرمت حاصل ہوئی، نہ، قبل از اسلام بھی ماہ محرم کو بطور مقدس مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کی حرمت کے پیش نظر جنگ و جدال کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ دور جاہلیت کے اندر، اسلام آنے سے پہلے، جب جاہلیت کے رسومات میں بھی اس مہینے کے لیے حرمت حاصل تھی، لیکن تعجب سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے اس مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا۔ امام رضا صلوات اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، ان یوم الحسین اقرح جفوننا واسبل دموعنا۔ ابا عبداللہ الحسین کی شہادت نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے، واسبل دموعنا، ابا عبداللہ الحسین کی شہادت کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری و ساری ہے۔ وَأَذَلَّ عَزِيزُنَا بِعَرْضٍ كَرْبُ بَوَلَا، اور عاشور کے دن ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ تمام عزیز و اقارب درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ وَأَوْرَثَتَنَا الْعَرْضَ إِلَىٰ انْقِضَاءِ الْيَوْمِ، اور ابا عبداللہ الحسین کی یہ شہادت، ابا عبداللہ الحسین کی یہ مصیبت چند دنوں میں ختم ہونے والی مصیبت نہیں ہے۔ ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی ایک ہمیں داغ مفارقت دیتا ہے، والد کا انتقال ہوتا ہے، یا والدہ کا انتقال ہوتا ہے، یا بھائی کا، یا کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے، تو یہ مصیبت چند دنوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ابا عبداللہ الحسین کی مصیبت، امام رضا علیہ السلام فرماتا ہے، یہ وہ مصیبت ہے جو صبح قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاقُونَ، ابا عبداللہ الحسین جیسے محسن اسلام اور شہید پر بکا و گریہ وزاری کرنا چاہے۔ فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، ابا عبداللہ الحسین پر گریہ کرنا
गुनाहों की मगफिरत और बख्शिश का सबब है। अज़ादारान सईद शुहदा, जब अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के सामने बेअत का मुतालिबा हुआ, वलीद बिन अतबा की तरफ से, तो अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने यकसर इस बेअत मुतालिबे को मुस्तरद कर दिया। जब बारहा इस मुतालिबे को पेश किया तो अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने जवानान बनी हाशिम में से 18 को लिया और उसके घर में चले गए और कहा कि आप क्या चाहते हैं हमसे। उसने वहां पर भी बरमला कहा कि मैं आपसे बेअत का मुतालबा करता हूं, आप यजीद इब्न मुआविया को मुसलमानों का खलीफा तस्लीम करें। तो अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने ये जो 18 जवानान बनी हाशिम को ले गए थे उनसे कहा कि आप बाहर रुके रहो, मैं अंदर जाता हूं, अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो घर के अंदर आना, वैला यहीं पे इंतजार करना। जब अंदर भी बारहा बेअत का मुतालिबा हुआ तो अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन जो कि हुज्जत खुदा थे, जानते थे कि इस बेअत के पस पर्दा यजीद क्या कुछ करना चाहता है, इसको मुसलमानों का खलीफा तस्लीम करने के सूरत में इस्लाम के ऊपर क्या बड़ी मुसीबत आती है उसको जानते थे। इसलिए अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने इस मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया और हुज्जत खुदा थे मदीने से हिजरत करने को कबूल किया। जब अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने अपने लश्कर को तश्कील दिया, फैसला किया कि मदीना, वो मदीना जिसमें बचपना गुजरा था, वो मदीना जिसके दर दीवार से अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को मोहब्बत थी, वो मदीना जिसमें रसूल गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक थी, वो मदीना जिसमें ज़हरा मर्जिया की कब्र थी, वो मदीना जिसमें इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की कब्र थी, उस मदीने को छोड़ना यकीनन अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन पर बहुत शाख गुजरता था, लेकिन इस्लाम की खातिर मदीने से हिजरत करने का फैसला किया। जब इसी फैसले के साथ अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन कब्र रसूल गिरामी इस्लाम पर आए और सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम हो, मैं आपका नवासा हुसैन हूँ, ए रसूल अल्लाह मुझे माफ कीजिए, मैंने आपके कब्र मुबारक की मुजावरी नहीं कर सका, मैं इस्लाम की खातिर मदीने को खैरबाद कर रहा हूँ। यही गिरियावजारी करते हुए आंख लग गई, ख्वाब में रसूल गिरामी इस्लाम को देखा। रसूल गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन से फरमा रहे थे, या हुसैन उखरुज इलल इराक फ़इन्न लक दरजतन ला तनालुहा इल्ला बिश्शहादा। ए हुसैन आप इराक का रुख कीजिए, क्योंकि खुदा के यहाँ तेरे लिए वो बुलंद बाला मकाम है जिसे शहादत के बगैर आप हासिल नहीं कर सकोगे। या हुसैन आपके लिए मैं, आपका वालिद गिरामी अमीर अल मोमिनीन और ज़हरा आपकी ज़ियारत के लिए मुश्ताक है, अनकरीब जल्द ही आप हमसे आमिल होगे। जब आंख लगी अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने रसूल गिरामी इस्लाम की कब्र मुतहर को खैरबाद के वालिदा गिरामी की कब्र में गए, वहां जाके सलाम किया, अस्सलामु अलैकी या उम्मा, ए मेरी माँ ज़हरा, अपने दिलबंद अपने अजीज हुसैन की सलाम को कबूल कीजिए। मादर गिरामी आज मैं मदीने को, आज आपकी कब्र को खैरबाद कहकर अपने अजीज अकारिब और अपने बहनों के साथ मदीने से मैं निकल रहा हूँ। इसके बाद इमाम हसन की कब्र में गए, काफी अरसा गिरियावजारी करने के बाद घर लौट आए तो वहां पर मौजूद मस्तूरात में और महल्ला बनी हाशिम में ये खबर फैल चुकी थी कि अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन मदीने को खैराबाद कहकर, मदीने को छोड़ के, मदीने को तरक करके आज़िम सफर हो रहे हैं। तो वहां मस्तूरात ने घेर के अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन से कहा, या अबा अब्दुल्लाह आपका मदीने से जाना वो दिन हमें उस दिन से कम नहीं जिस दिन रसूल गिरामी इस्लाम ने
خیر بات کہہ کے اللہ کے حکم پہ لبیک کہا تھا. یا ابا عبداللہ آپ کے مدینے کو ترک کرنا یہ دن ہمیں اس دن سے کم نہیں جس دن امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تھی. یا ابا عبداللہ آپ کا مدینے سے جانا ہمیں اس دن سے کم نہیں جس دن زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کی شہادت واقع ہوئی. یا ابا عبداللہ آپ کا ہم سب کو یہاں چھوڑ کے جانا اس دن سے کم نہیں جس دن امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تھی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.